السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، عزیز بچوں، پرمانن پور کے گجر نوجوانوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج جس موقع سے، جس مناسبت سے یہ مجلس لگائی گئی ہے، یہ رشتہ جوڑنے کے لیے ہے. دو اجنبی آدمیوں کو شرعی طور پر منسلک کرنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے، اجنبیت کو ختم کرنے کے سلسلے میں لگائی گئی ہے. یعنی یہ مبارک مجلس مقدس شادی کے موضوع سے لگائی گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی آبادی کے سلسلہ کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے شادی بیاہ کا حلال طریقہ نافذ کیا ہے. اگر شادی بیاہ سے جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہوگا، جو آبادیاں بڑھے گی، وہ حلال کہلائے گا. اور اگر شادی بیاہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر آبادی بڑھتی ہے تو وہ حلال نہیں بلکہ وہ حرامی کہلائے گا. اور اس بچہ کا نسب ولد الزنا ہوگا، یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد. اور اس زنا سے ہونے والی اولاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ زمین کا بوجھ ہے. زمین جس کے لیے ہمیشہ پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ناپاک آدمی کو میرے اندر ڈال دیا جائے. آسمان پناہ مانگتا ہے، ہوا پناہ مانگتی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اپنے پڑوسیوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کے ساتھ زناکاری ہے. یہ بہت بھاری گناہ ہے. یاد رکھنا چاہیے، جو خاتون یا جو مرد اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیا، وہ اس روئے زمین کا سب سے پاکیزہ انسان ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارا اور لاڈلا انسان ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم الست کے اندر، عالم ارواح میں سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، ذرا مجھے بتاؤ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے بیک زبان ہو کر اللہ سے کہا تھا قالوا بلا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، بس تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے. ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ناپاک قطرے سے صحیح سالم انسان بناتا ہے. اللہ وہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. لہذا مخلوق میں
ایک ہی انسان اور جنات ہے جس کو اللہ نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ انسان اللہ کے حکم کی تابعداری کرے گا، کیونکہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے۔ اگر یہ انسان عقل سلیم سے اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، عالم ارواح کے اندر جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے اور خواہش نفس کی پیروی کریں گے، یعنی ان کے سامنے میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، کسی چیز میں وہ اپنے علماء کی باتوں کو مانیں گے اور کسی بات میں اپنی منچاہی کام کرے گا۔ جب جنازہ کی بات آئے گی، میت کی بات آئے گی، قبر میں دفنانے کی بات آئے گی تو وہ علماء سے پوچھیں گے کتنا کپڑا لگنا چاہیے، کیسے قبر کھودنا چاہیے، کیسے کیسے کھودا جاتا ہے، کس طرح سے قبر میں لٹایا جاتا ہے، وہ اس پر عمل کریں گے۔ لیکن جب شادی بیاہ کی بات آئے گی تو وہاں علماء کی بات نہیں سنیں گے، ان سے کہا جائے گا مسجد میں نکاح پڑھاؤ تو مسجد میں نکاح نہیں پڑھائیں گے، ان سے کہا جائے گا حرام سے بچو تو وہ حرام سے نہیں بچیں گے، ان سے کہا جائے گا حلال طریقہ اختیار کرو تو وہ اختیار نہیں کریں گے، یعنی آدھا دین شریعت کے مطابق ہوگا اور آدھی زندگی شریعت کے خلاف ہوگا۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، فاولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے اور خواہش نفس کی پیروی کریں گے، خواہش نفس کی اتباع کریں گے، جو من میں آئے گا وہ کریں گے، جو اس کا دل چاہے گا وہ کریں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بڑی سخت وعید بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں جو نماز کو چھوڑ دے گا، جو خواہش نفس کی پیروی کرے گا، جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کی آگ اس کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ ابھی ایک مسئلہ آیا، ایک شخص کی شادی ہوئی، ابھی شادی ہوئی اور شادی کا 1 مہینہ نہیں گزرا، جب اس لڑکی کو چیک کرانے کے لیے لے جایا گیا تو ہاسپٹل میں پتا چلا کہ تین مہینہ کے حمل سے وہ ہے، 1 مہینہ نہیں ہوا شادی کا اور پیٹ میں دوسرے کا بچہ پل رہا ہے، 3 مہینہ کے حمل سے ہے۔ نعوذ باللہ، میرے پاس سوال لکھ کر کے لایا کہ اس بیوی کا کیا کیا جائے، نکاح ان سے ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا اور ان کے ساتھ ہم کیسے زندگی گزارے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ، وہ عورت جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ شادی شدہ پہلے سے تھی یا شادی شدہ نہیں تھی؟ کہا کہ ہاں پہلے سے شادی شدہ تھی لیکن وہ طلاق ہو چکا تھا، ان کا کیا ہوا تھا؟ طلاق ہو چکا تھا۔ تو بہرحال طلاق ہو چکا ہے لیکن پیٹ میں بچہ ہے اور ادھر نکاح بھی ہو رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا یہ بتائیے کہ پیٹ میں حمل ہو اور طلاق اس کو دے چکا ہو، کیا ایسی عورت سے حمل کی حالت میں نکاح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کسی دوسرے کا بچہ ہے، اور جب تک بچے کو وہ جن نہیں دیتی ہے، وضع حمل نہیں ہو جاتا ہے، تب تک وہ اس شوہر کی عدت میں ہے اور عدت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ عدت کی حالت میں نکاح کرنا، عدت کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی قاضی صاحب مجھے معلوم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ابھی ایک مسئلہ آیا کہ ابھی بیوی کو طلاق دیا اور 15 دن کے اندر میں لڑکا ڈھونڈ کر کے اس کو شادی کر دیا، 15 دن کے اندر، حالانکہ عدت کتنا دن ہے؟
इद्दत 3 हैज है। अगर माहवारी आता है तो 3 माहवारी उसकी इद्दत है, और अगर वो मायूस है यानी माहवारी उनको नहीं आता है तो 3 महीना उनकी इद्दत है। कितना है? 3 महीना। और अगर शौहर मर जाए तो बीवी का इद्दत कितना? शौहर मर जाए तो बीवी का इद्दत कितना होगा? 4 महीना 10 दिन। कितना? बीवी कितना दिन शोक मनाएगी? 4 महीना 10 दिन। यहां 4 महीना 10 दिन नहीं होता है कि 2 ही महीना में शादी कर दिया जाता है, और 40 दिन भी नहीं होता कि बंद सवर करके मार्केट निकलना शुरू कर देती। हालांकि उनका इद्दत 4 महीना 10 दिन है, और 4 महीना 10 दिन जब तक वो इद्दत की हालत में है, कोई ऐसा ज़ेबो ज़ीनत नहीं कर सकती है जो वो शौहर के रहते हुए कर रही थी। वो सब के सब उसके लिए हराम है। 4 महीना 10 दिन तक उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत करना क्या है? हराम है। वो नहीं कर सकती है, और इधर उधर बिला वजह जाना भी उसके लिए हराम है। तो बहरहाल इद्दत की हालत बहुत ही नाजुक हालत होता है, और उसको शरीयत के दायरे में गुजारना जरूरी है। तो बहरहाल उसका मसला खत्म हो गया। दूसरा मसला और आया। वो मसला ये था कि शादी किया, और शादी करने के बाद पता चला कि वो 5 महीना की हमल से है। क्या वो शादीशुदा है लड़की? नहीं, पहले से शादीशुदा नहीं थी। तो बच्चा कहां से आया? बच्चा कहां से आया? बच्चा हरामी है, गैर मर्द का है, नाजायज है। अब यहाँ पर 2-3 मसला खड़ा हो जाएगा। एक मसला यह है कि जो निकाह पढ़ाया है, निकाह उनका किया गया है, वो निकाह जायज है कि नहीं है। दूसरा मसला यह है कि पेट में जो बच्चा है, उस बच्चा के रहते हुए उनसे हम बिस्तरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तीसरा मसला यह है कि वो बच्चा जो पैदा होगा, इनका कहलाएगा कि किसी और का कहलाएगा। ये 3 मसला खड़ा हो जाता है। और चौथा मसला जो सबसे खतरनाक है, वो ये है कि उनसे जो नस्ल पैदा होगा, नस्ल जारी होगा, उसका क्या अंजाम होगा? उनसे जो नस्ल जारी होगा, उसका क्या अंजाम होगा? कान खोल करके सुन लीजिए, ये बहुत नाजुक मसला है। ये दिल को दहला देने वाला मसला है। ये जमीन को फाड़ देने वाले और आसमान को कपकपा देने वाला मसला है। शरीयत का मसला ये है कि अगर किसी की शादी हो जाए और पहले से वो हमल से है, तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि उनसे हम बिस्तरी ना हो, उनसे अलग रहे। और जब वज़े हमल हो जाए तो उसके बाद वो मियाँ बीवी के तरह वो रहे। उसके बाद मियाँ बीवी के तरह इद्दत गुजर जाए, उनकी नापाकी का अय्याम खत्म हो जाए, तो मियाँ बीवी के तरह रहे। लेकिन निकाह पढ़ा देने से निकाह हो जाएगा, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। तो निकाह में किसी तरह की कोई करायत नहीं है, निकाह पढ़ा देने से निकाह हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और समझना चाहिए, ये सामाजिक तौर पे बता रहा हूं। वो मसला ये है कि अगर कोई औरत किसी से हामला हो जाए, तो ऐसी सूरत में उस औरत का निकाह किसी दूसरे मर्द से हरगिज ना करे। जिससे वो हमला हुई है, उसी से उनका निकाह कराए, चाहे सजा दे के हो, चाहे जिस तरीके से हो, दोनों को सजा दे करके उन्हीं के साथ उनका निकाह कराया जाए, दूसरे के साथ हरगिज ना कराए। लेकिन गलती से अगर इस तरह का मसला हो गया, निकाह पढ़ा दिया गया, पता नहीं चला, और ऐसी सूरत में शौहर अपनी बीवी के साथ वज़े हमल तक यानी बच्चे की विलादत तक वो उनसे नहीं मिलेगा। खाना खाएगा, साथ में रहेगा, लेकिन हम बिस्तर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे के खेत में अपना पानी ना डालो, दोनों को अलग अलग रखो। मसला को समझिए। और जो बच्चा विलादत होगा, वो बच्चा हलाल नहीं बल्कि हरामी होगा, वो बच्चा हरामी होगा। और उनका जो नस्ल चलेगा क़यामत तक, वो सब के सब हरामी कहलाएगा, वो सब के सब हरामी कहलाएगा। ऐसी सूरत में
اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے۔ کان کھول کر کے سننا چاہیے کہ دنیا کے سارے زیورات کو ٹوٹ جانے کے بعد جوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک عورت کی عزت ختم ہو جائے تو وہ قیامت کی صبح تک لوٹ کے واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ زنا کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں ان کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کو قریب بلاؤ۔ قریب بلایا اور قریب بلایا اور قریب بلایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا کان پیش کیا، کہا تو کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کہ زنا کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ان کا سر قلم کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم ان کا سر قلم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ انہوں نے معافی مانگا، کہا ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے، ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے۔ ایک شخص چوڑی بیچتا تھا، ایک نوجوان لڑکی ان کی دکان میں گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چوڑی خریدنا ہے۔ چوڑی خرید لی، اس کے بعد کہا کہ چوڑی پہنا دیجئے۔ نوجوان لڑکا تھا دکان میں، پہنانے لگا، بڑی لذت لے کر کے، مزہ لے کر کے ہاتھ چھو رہا ہے، چوڑی پہنا رہا ہے، جو 2 منٹ میں پہنانا چاہیے 10 منٹ میں پہنا رہا ہے۔ بڑی لذت سے مزہ لے کر کے چوڑی پہنایا اور اس کے بعد گھر آیا سٹر لگا کر کے۔ جب گھر آیا تو عجیب و غریب ماحول دیکھتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ بیوی گھر میں جو ان کی بیوی تھی وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ پوچھا کہ محترمہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں، جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ آج ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ یہ جو ہمارے گھر میں نوجوان لڑکا ہے یہ 20 سال سے تقریباً ہمارے گھر میں خدمت کرتا ہے، نوکر ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر کے ہم کو نہیں دیکھا، لیکن آج انہوں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کیا؟ زبردستی ہاتھ پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں تمہاری غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہم نے غیر محرم لڑکی کو لذت سے دکان میں ہاتھ پکڑا تھا، وہ گناہ لوٹ کر کے ہمارے گھر میں آ گیا، وہ گناہ لوٹ کے ہمارے گھر میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ہر گناہ تمہارے اہل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تم جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، دوسروں کی عزت لوٹتے ہو، وہ عزت تمہارے گھر میں لوٹ کر کے آ جاتا ہے، چاہے تم کہیں بھی رہو، کتنوں سنبھال کر کے رکھو، کتنوں عزت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے گھر کو باعزت دیکھنا چاہتے ہیں، ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کی عزت محفوظ رہے، تو ہمیں دوسرے کی بہن کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہمیں دوسروں کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا، دوسرے کی عزت کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ دوسرا محفوظ رہے گا تو ہمارا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ اليوم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، مرنے کے بعد خسارہ کے علاوہ، ہاتھ ملنے کے علاوہ، افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن قیامت قائم ہوگی، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے، آواز کی گنگناہٹ اس قدر آئے گی کہ آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع کر دے گا، لوگ بدحواس ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ لوگ جماعت در جماعت اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو وہ کس حال میں آئیں گے؟ یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، کہ جس دن سور میں پھونک مار دیا جائے گا لوگ جماعت در جماعت اللہ کے سامنے آئیں گے، گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت اللہ کے سامنے آئیں گے۔
معاذ ابن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس طرح سے آئیں گے, کون سی جماعت ہوگی, ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس سوال کی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. آپ نے فرمایا اے معاذ, سب سے پہلی جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی, ان کا یہ چہرہ سور سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. معاذ ابن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا کام کرنے والے ہوں گے, دنیا میں وہ کیا کرنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی. کون ہوں گے؟ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی. حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی, بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. سنتے آ رہے ہیں نا, بے نمازیوں کی صورت بدل جائے گی. آج جو فجر میں چین کی نیند سوتے رہتے ہیں, کان کھول کر کے سن لیجئے, اگر یہاں سوتے رہے تو قبر میں جاگنا پڑے گا. قبر میں جاگنا پڑے گا. فیصلہ کیجئے یہاں سونا ہے کہ وہاں سونا ہے, یہاں کتنا دن رہنا ہے اور وہاں کتنا دن رہنا ہے, یہاں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے اور وہاں ہمیں کون سی نعمت ملنی چاہیے. یہ فیصلہ ہمیں دنیا میں کرنا ہے, اور چند دن کی جو زندگی ہمیں ملی ہے, چند سال کی, اس کے اندر کر لینا ہے. کیونکہ مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا, 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. اور اپنی نسل کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم مر جائیں گے تو میرے لیے اصال و ثواب کر کے, استغفار کر کے اور دعا کر کے وہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے گا. نہیں, وہ کھیت کھلیان میں, قبرستان میں, لقودق میدان میں آپ کو چھوڑ کر کے آ جائیں گے, دوبارہ پلٹ کے دیکھنے بھی نہیں جائیں گے, دوبارہ نہیں جائیں گے. کیونکہ ہمارا بھی یہی رویہ ہے, ہمارا بھی یہی رویہ ہے. اور جب ہمارا یہ رویہ ہے تو ہم یہ کیسے تصور کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد روزانہ قبر پر جا کر ہمارے لیے اصال و ثواب کرے گی. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, سعودیہ میں, جزیرہ عرب میں, کہ وہ اپنے قبر کے مرحومین کو بہت دنوں تک یاد رکھتے ہیں. وہ قبر کے ایک لائن میں سلسلہ وار خاندان بائی خاندان لکھ کر کے رکھتے ہیں. وہ کئی نسل تک یاد رکھتے ہیں, وہ بھلاتے نہیں ہیں. اور جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ ضرور قبر پر جاتے ہیں, ان کے لیے اصال و ثواب کرتے ہیں. قل هو اللہ پڑھ کر, یاسین پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ان کو کہیے 10 نسل تک کا وہ نام گنا دیں گے, وہ بتائیں گے ہمارا پردادا وہاں تھے, دادا یہاں تھے, وہ یہاں تھے, فلاں وہاں تھے, پورا سلسلہ وار نام گنا دیں گے. کیا آپ کو معلوم نہیں, جب ہم لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہمارے صحابہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ 1500 سال. کتنا؟ 1500 سال ہو گیا. لیکن کیا ہمیں پتا نہیں کہ ابو بکر صدیق کی قبر ہے؟ کیا ہمیں پتا نہیں حضرت عائشہ کا قبر ہے؟ کیا ہمیں یہ پتا نہیں کہ یہ معاذ بن جبل کا قبر ہے؟ سب کو معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پرکھا کو بھلائے نہیں ہیں, وہ اپنے پرکھا کو بھلائے نہیں ہیں. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو کوئی پوچھ لے کہ دادا انتقال ہوا تھا, پردادا کا قبرستان کہاں ہے, تو ہو گیا کھیلا ختم. نام بھی نہیں معلوم ہوتا کتنوں کو نام بھی نہیں معلوم ہے. تو ذرا بتائیے ہم لوگ جو قبر میں جائیں گے تو ہمارے وارث ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ابھی لاش پڑا ہوا ہے اور زمین کا پھٹوارا لگنا شروع ہو جاتا ہے. پیسہ جیب سے 25,000 نکل جائے تو اس کا تقسیم اسی وقت ہونے لگتا ہے کہ اتنا ہمارا حصہ, اتنا ہمارا حصہ ہے. یہ دنیا والے کچھ بھی ہمیں نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے جو اعمال ہمیں کرنا ہے ہم کو کرنا ہے, اچھے اعمال ہمیں خود کرنا ہے اور ہمیں خود لے کر کے جانا ہے. کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اچھے اعمال لے کر کے. اس لیے میرے بھائیوں, کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو اللہ تعالی ہم سے لیں گے وہ نماز کے متعلق لیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اولین آخرین کا مجمع ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, پورا میدان محشر میں روشنی ہی روشنی آ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ویدعون الی السجود, اے میرے بندو تم دنیا میں میری عبادت کرتے تھے کہ نہیں, میرے عہد کو پورا کیا تھا کہ نہیں,
سارے بندہ کہے گا اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کہیں گے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ذرا اس کا امتحان ہو جائے, ذرا میں آزماؤں تمہیں, آؤ میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ, میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ. یقین مانیے جو نمازی ہوگا وہ سجدہ میں چلا جائے گا, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ گھوڑا کی طرح کھڑا رہے گا, ماس کی طرح سیدھا رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا, 70 گز زنجیر میں ان کو جکڑ دو, ان کے گلے میں آگ کا توق لگاؤ, ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈا لگاؤ, ان کے پاؤں میں بیڑیا لگاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. دنیا میں انسان کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. 18,000 مخلوق ہے نا, 18,000 کم و بیش مخلوق ہے. انسان کے جنات کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. سب کو اللہ روزی دیتا ہے, سب کو کھانا کھلاتا ہے کہ نہیں؟ ایک انسان اور جنات ہی ہے جو بھر دن بھر رات کام کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہے, پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, پھر بھی یہ اللہ کا باغی ہے, اللہ کی زمین پر رہتا ہے, اللہ کا بنایا ہوا جسم کو استعمال کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے آسمان کے سائے میں رہ رہا ہے. اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے میں سب سے آگے انسان ہے. اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا وہ اسی میں کام کر رہا ہے. میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا اتنا بڑا مجمع میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک اس میں جمع ہوں گے, کیسے پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ کیسے پتا چلے گا کون نمازی ہے اور کون غیر نمازی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا میدان ہو اور لاکھوں کی تعداد میں کالا گھوڑا ہو, اور اس کے اندر بعض گھوڑا ایسا ہو جس کے پیشانی پر سفیدی ہو, جس کے ہاتھ میں سفیدی ہو, جس کے پاؤں میں سفیدی ہو, جس کے پیٹ پر سفیدی ہو. کیا دور سے اس کو نکالنے میں گننے میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کالے گھوڑا میں جو سفید قسم کا گھوڑا ہوگا اس کو نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسانی سے گنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی میدان محشر میں جو لوگ بے نمازی ہے پورا کے پورا سیاہ ہوگا, عجیب و غریب ان کی صورت ہوگی, اور جو نمازی ہوگا ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ان کے ہاتھ جہاں وہ وضو کرتا تھا وہ ہاتھ ان کا 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ جن کے پیشانی, جن کے ہاتھ, جن کے پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہا ہوگا, ان سب کو ایک ایک کر کے چن کر کے جنت میں داخل کر دیں. تو نماز پڑھیں گے ہم لوگ پابندی سے انشاءاللہ. نماز اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور یہ اللہ کا عہد ہے. اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ زمین پر جا کر کے تم میری عبادت کرو گے کہ کسی اور کی کرو گے. ہم نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے تھے, اے اللہ تیری عبادت کرتے تھے. الذین ینقضون عہد اللہ, جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں, وہی لوگ ظالم ہیں, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یہاں ایک بات اور سمجھنا ہے, وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توالد و تناسل اور آبادی کو بڑھانے کے لیے ایک سنت قائم کیا ہے, اس کا نام ہے نکاح. کیا نام ہے اس کا؟ نکاح. اور نکاح کیا ہے؟ النکاح من سنتی, نکاح میرے نبی کی سنت ہے. نکاح کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے, اور سنت یہ عبادت ہے. اگر اس سنت کو عبادت نہیں بلکہ تجارت بنا لیے, اگر اپنے بیٹا کو بیچ دیے, پیسے ڈیمانڈ کر کے لڑکی والوں کو رلا کر کے پیسہ لیے, ان کو رلا کر کے ان کے دل کی خوشی کے بغیر پیسہ لے کر کے ہم نے اپنے گھر میں لگا لیا, شادی بیاہ میں کھلایا. یہاں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بیٹی والوں سے پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی پیسہ سے ولیمہ کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے, جو بالکل حرام, بالکل حرام.
یہاں بیٹا والا دعوت دیتا ہے پورے بستی کو، 25-50 کو نہیں، بستی میں جتنا گھر ہم سب کو پوچھ لیے رہے، سب کا دعوت دے لیے رہے، اور دعوت دیں گے گاڑی بھی کرایہ لڑکی کا ہی ہوگا، اور دعوت دیں گے اپنے آپ کو اپنے گھر کے لیے، اور اس کو لے جا کر کے کھانا کھلائیں گے لڑکی والے کے دروازے پہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ لڑکی والے کا کھانا کھانا اور دعوت لڑکا والا کا ہے، کیا کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت آپ ہم کو دیے ہیں یا ہم آپ کو دیے ہیں تو میرا پیسہ سے نہیں کھائیے گا آپ، تب نو جائز ہوگا، لیکن پیسہ ہمارا نہیں، پیسہ کسی اور کا، دعوت ہم نے دیا اور جا کر کے کسی اور کے دروازے پہ کھلا رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں ڈیمانڈ کھسی کا گوشت بننا چاہیے، دہی رہنا چاہیے، مٹھائی رہنا چاہیے، فلاں چیز رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کھانے والا بھی حرام کا کام کر رہا ہے اور کھلانے والا بھی کر رہا ہے، اس لیے باراتی کے سلسلہ کو ختم کیجئے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے نبی کی رحبان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے ہم نے نکاح کو آسان بنایا تھا، تم نے اس کو مشکل کیوں بنایا؟ تم نے مشکل کیوں بنایا؟ ابھی کٹھیا پاور ہاؤس کی بات ہے کہ وہاں پر 2 نوجوان لڑکی بہتا پانی میں جا کر کے چھلانگ مار دی، ڈوب گئی، خوب پانی پی، ادمرو ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، ان کو نکالا گیا۔ جب پانی نکالا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ان سے پوچھا، وہ مسلمان لڑکی تھی، ان سے پوچھا کس وجہ سے تم کودی تھی، کیوں تم جان دینے کے لیے جا رہی تھی؟ کیا تمہیں ڈر اور صدمہ نہیں تھا کہ تم آخری جگہ کود رہی ہو، تمہارا جان ختم ہو جائے گی؟ کہا سب کچھ معلوم تھا، لیکن ہمارے گھر میں 2500 رشتے آئے، کسی نے 3 لاکھ کا ڈیمانڈ کیا، کسی نے 5 لاکھ کا کیا، میرے باپ کے پاس جہیز میں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اور میں 5 سال سے جو ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں، میں تڑپ تڑپ کر کے رو رہی تھی اور میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اگر میں کہیں غلط قدم اٹھا لوں تو میرے ماں باپ کے ناک کٹ رہے تھے، سماج کا ناک کٹ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر میرے لیے ہے کہ میں جان دے دوں۔ اس کا آنسو پوچھنے والا کون؟ اس درد کو محسوس کرنے والا کون؟ آج ہم نے جو نکاح کو مشکل کیا ہے، یاد کیجئے گا ہماری جو نسل ہوگی نا، وہ اس سے زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اور پھر نکاح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور زناکاری کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے جانور کرتے ہیں نا، ایسے انسان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انسانوں کے اندر جب وہ حیوانیت آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو نہ زمین کی ضرورت رہے گی نہ آسمان کی، زمین کو پھاڑ دیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، سارے چیز تہس نہس ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ اس نے میرے بھائیوں یہ عہد کیجئے، اگر اللہ نے بیٹا کی دولت آپ کو دی ہے تو آپ اس کو سنت طریقے سے شادی کیجئے، بغیر لین دین کی کیجئے، بڑے مجمع میں بتائیے، جمعہ کو جا کر کے بتائیے کہ ہم اپنے بیٹا کی شادی کر رہے ہیں، 1 روپیہ ہمارا مانگنے نہیں۔ اگر امت کے فساد کے وقت ایک سنت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 شہید کا ثواب۔ اور شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ جہیز نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ اپنی اولاد کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور ایوصل ویفسدون فی الارض، اللہ نے جس کو جوڑنے کے لیے کہا ہے اس کو توڑتے ہیں، تو یہی لوگ زمین میں فساد برپا کرنے والے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی آپ کے بڑے ابو ہیں، کوئی آپ کے چچا ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے، کوئی آپ کی بہن ہے، کوئی آپ کا ماں ہے، کوئی آپ کے والد ہیں، کوئی آپ کا پڑوسی ہے، ننیالی رشتہ ہو یا ددیالی رشتہ ہو، جو بھی رشتہ ہے وہ نبھانے کے لیے ہے، وہ محبت کرنے کے لیے ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور جو رشتہ کو توڑتا ہے ایک کارڈ کی وجہ سے،
ایک گائے کے گھر میں داخل ہو جانے کی وجہ سے، کھیت میں کسی چیز کے چلے جانے کی وجہ سے، ایک بالی زمین کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر اپنے رشتہ کو توڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق رکھتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ آپ نے فرمایا ڈائریکٹ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کینہ کپٹ نہیں رکھنا، سینہ میں کینہ نہیں رکھنا ہے، دل کو بالکل صاف شفاف رکھیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان اس وقت تک تم نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ نہ رکھو، یعنی اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، راستے میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ اگر ہم کسی کو بسا نہیں سکتے ہیں تو اجاڑنے کے بھی ہم کو حق نہیں ہے، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو اس کو غم میں مبتلا بھی کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے، اگر کسی کو آپ اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو نیچے اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب آدمی دوسرے کو پریشان کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آدمی دوسرے کو کم اجاڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورے کے پورے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کامل مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔